السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، عورت جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، عفت کو گندلا نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنے مرجان یا یاقوت ڈاکوؤں اور چوروں سے محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ وہ عورت اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کریم کے ہاں ایک بزرگ عورت کا مقام رکھتی ہے۔ تو میری بہنوں، میں جس عورت کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں، یہ عورت اس عظیم انسان کی بیوی ہیں جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا۔ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نمرود کے ہاتھوں ستائے ہوئے نکلے اور دیس سے پردیس ہو کر فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی۔ آپ کی اس بیوی کا نام سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنا ایمان بچا کر مہاجر بنے سفر کرتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ملک مصر تھا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے اور وہ بے حد خوبصورت بھی ہے۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث کے مطابق بادشاہ کے کارکنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا کہ وہ حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پردیسی تھے، اجنبی تھے، غریب الدیار اور مسافر تھے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ کے موحد بندے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جس طرح اللہ کی توحید کے لیے وہ آگ میں کود گئے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا تو اللہ اپنے بندے کی عزت کو بھی ضرور پاس کرے گا۔ چنانچہ بے بس مسافر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارکنانوں سے آگاہ ہو چکے تھے۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہونے لگے تو حضرت سارہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کرنے لگی، انہوں نے نماز شروع کر دی۔ محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ یہ خاتون اپنی عبادت سے فارغ ہوں گی تو میں ان کی طرف بڑھوں گا۔ ادھر حضرت سارہ اپنے رب کریم سے باتیں کر رہی تھی۔ جو اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت سارہ نے اپنے رب سے بڑی مشکل کے بارے میں جو بات کی، اللہ کی قسم بڑی باکمال انہوں نے کہی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اپنے خامد کو چھوڑ کر میں نے اپنی عزت اور عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا تو پھر میرے اے مولا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ اللہ، حضرت سارہ علیہ السلام مشکل میں ہیں، عزت کو بچانے کی مشکل، اور اس مشکل میں فریاد رسی کر رہی ہیں، اے میرے مولا کریم، اور مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے اللہ کے ہاں کسی کا واسطہ نہیں ڈالتی، کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈتی، بلکہ وسیلہ ڈھونڈا تو اللہ کی عبادت کا۔ نماز پڑھتی ہیں، وضو میں اپنے عمل کا وسیلہ ڈالتی ہیں۔ اللہ کی یہ ولیہ عورت ایمان کے بعد اپنی جس عمل کا وسیلہ اپنے رب کے حضور ڈالتی ہے وہ پاک دامنی کا وسیلہ ہے۔ اللہ پاک دامنی کتنی بڑی چیز ہے، کتنا اعلیٰ عمل ہے، یہ کس قدر خوبصورت نگینہ ہے جسے حضرت سارہ نے سنبھال کر رکھا، اور یہ کیسا چمکدار ہیرا ہے جس پر اللہ کے خلیل کی بیوی نے گرد بھی نہیں پڑنے دی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اور شاندار عمل ہے۔ عزت کی حفاظت واقعی بہت بڑا عمل ہے۔ یہ کیسا خوبصورت یاقوت ہے جس پر حضرت سارہ نے خراش تک نہیں آنے دی۔ عزت کی حفاظت واقعی بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بڑے اور عالی شان ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اللہ کی بندی نے اس عمل کو اللہ کے دربار میں بطور واسطہ پیش کیا اور مدعا یہ بیان کیا کہ عزت بچ جائے۔ عفت مشکل میں ہے اور دعا ہے کہ اے اللہ اس مشکل سے نکال دے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ اور مسلمانوں کی روحانی اماں، تیرے سچے عمل کی لاگ عرش والے نے ایسی رکھی، کمال کر دیا۔ بے شک آپ کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے حضور واسطہ اپنے خاوند کا نہیں ڈالا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے گہرے دوست ہیں۔
آپ نے واسطہ ڈالا تو اپنے عمل کا ڈالا، آپ کو ولایت ملی تو اپنے عمل سے ملی، کسی دوسرے کے مقام اور مرتبہ اور کسی دوسرے کے نیک عمل سے ولایت نہیں ملی، بلکہ اپنے ہی عمل سے ملی، اور آپ کا یہ کردار قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے نمونہ بن گیا کہ مقام ملے گا تو اپنے عمل سے ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد عورت کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے، جو ولایت کی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، وہ عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ تو میری بہنوں، ہم سب کی روحانی ماں اللہ کی ایسی ولیہ اور دوست تھی کہ اللہ نے ان کی فریاد کو فوراً قبول کیا۔ پھر اگلا منظر کیسے سامنے آیا، آئیں المختصر ملاحظہ کیجئے۔ حضرت سارہ نے نماز ختم کی، اپنے رب سے فریاد کر لی تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ جب قدم قریب آیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی جیسے موٹے بھینسے کو ذبح کیا جائے تو گڑ گڑ کی آوازیں نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ بادشاہ کا بھی یہی حال تھا، منہ سے جاگ بہنا شروع ہوگی۔ اب اس کے پاؤں بھی زمین سے رگڑے کھانے لگے، ٹانگیں ہل رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ حضرت سارہ کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے ایسے گرفت میں لے لیا کہ اس کو اپنی زندگی کے ہوش و حواس ختم ہوتے نظر آئے۔ تو لوگوں، جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کے بن جاتے ہیں۔ حضرت سارہ کے لیے مولا کریم ایسے ہی بن گئے۔ حضرت سارہ جو کہتی جاتی تھی، عرش والے رب اسی طرح کرتے جاتے تھے۔ حضرت سارہ کو خیال آیا کہ اگر یہ بادشاہ اس طرح مر گیا تو پھر یہ کیا ہوگا، کہیں اس کے قتل کا الزام مجھ پر نہ لگ جائے۔ چنانچہ یہ خیالاتی حضرت سارہ نے اپنے رب کے حضور دعا کی، اے مولا کریم، اگر یہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس عورت نے بادشاہ کو مار دیا۔ تو اللہ نے اپنی بندی کے خدشے کے مطابق اس کی خواہش کو پورا کر دیا، بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درمیان میں وقفہ کتنا پڑا، یہ معاملہ چند منٹ کا تھا یا چند گھنٹوں کا تھا یا ایک آدھے دن کا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے ساتھ جو ہوا، وہ اسے بلا کر دوبارہ پہلی والی حرکت کا سوچنے لگا۔ حضرت سارہ نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ کو عقل نہیں آئی بلکہ اب بھی سرکشی پر آمادہ ہے، تو دوبارہ پہلے والا عمل دہرایا، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کے ہاں پہلے والی دعا کی، نماز سے فارغ ہوئی تو بادشاہ آگے بڑھا، دوسری بار پھر نیچے گرا اور پہلی والی حالت سے دوچار ہو گیا۔ حضرت سارہ نے دوبارہ اپنے رب سے وہی التجا کی، اللہ اگر یہ مر گیا تو الزام اس کا مرنے کا تیری بندی پر آئے گا۔ اللہ کریم نے بادشاہ کو دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ گویا اللہ کریم کہہ رہے تھے کہ میری بندی تو جس طرح کہتی جائے گی ہم اسی طرح کرتے جائیں گے۔ تو میری عزیز بہنوں، بادشاہ نے اب دربار لگایا اور اپنے کارکنان کو کہنے لگا، یہ عورت جو تم میرے پاس لائے ہو، یہ جنات میں سے کوئی جن عورت تھی جسے تم میرے پاس لے آئے، اسے اس کے خاوند ابراہیم کے پاس لے جو۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کارکنان جانے لگے تو بادشاہ نے کہا، ٹھہرو، یہ لڑکی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، اسے خاتون کے سپرد کر دو، اس کو ساتھ لے کر جائے۔ اللہ، حضرت سارہ کی کرامت دیکھیے کہ وہ بادشاہ جو حضرت سارہ کے حسن میں گرفتار ہو کر انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، وہ اب اپنی لڑکی خادمہ بنا کر حضرت سارہ کے سپرد کر رہا ہے۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ نے کرم کیا، سارہ آگی، مگر حیران بھی ہوں گے کہ یہ ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ ہے۔ حضرت سارہ نے اللہ کے خلیل حیرانگی کو فوراً دوہری خوشی اور مسرت میں یہ کہہ کر تبدیل کر دیا، جناب میں نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ نے کافر کو اوندے منہ پٹک کر رکھ دیا، اور خدمت کے لیے لڑکی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو دیکھیے حضرت سارہ علیہ السلام کا کس طرح کا انہوں نے اپنی عفت، اپنی عصمت کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔